بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک خبر، صدارتی نظام کا قیام۔ صدارتی نظام پہ کام شروع ہو چکا ہے، تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ میں نے بھی آپ کو یہ خبر دی اور اس کنفرم خبر دی کہ صدارتی نظام پہ بات ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے۔ ابھی یہ خبریں سوشل میڈیا سے شروع ہوئیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ آئیں اور اب یہ آ گئی ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، یعنی کہ مین سٹریم کے پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا ٹاک شوز میں، بڑے بڑے ٹاک شوز میں بحث ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھلی بحث ہوتی، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کو اپوز کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ سازش ہو رہی ہے۔ صدارتی نظام کیوں لایا جا رہا ہے؟ نظام کی تبدیلی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اصلاحات کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ہو رہا ہے۔ اور تو اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اس کے خلاف قراردادیں بھی آنا شروع ہو گئی، تحریکیں جمع ہو رہی ہیں، اراکین پارلیمنٹ اس کے خلاف تحریکیں جمع کروا رہے ہیں کہ اس پہ بحث کی جائے، اس پہ واضح کیا جائے یہ نظام کیوں تبدیل ہو رہا ہے، یہ خبریں کیوں چل رہی ہیں، یعنی کہ وہ ان کو خبریں بھی برداشت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا یہ بتا دوں کہ اس پہ مسئلہ کیا ہے، کون کون سے لوگوں کو، کون کون سے سیگمنٹس ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، نظام کی تبدیلی کیوں نہیں چاہتے۔ اور ایک بات سب سے بڑی تکلیف تو ہے کہ ہونا ہی، اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ کفر ہے خدا نخواستہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہونا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اپوز کر رہے ہیں، جو کچھ ہونا ہے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے نہیں ہونا۔ اگر نظام تبدیل ہوگا تو یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا اور ارکان پارلیمنٹ ہی اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ آئین میں ترمیم کی جائے گی، بلکہ ترامیم کی جائیں گی، اور قومی اسمبلی اور سینٹ بیٹھیں گے اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے آئین میں تبدیلی کا، آئین میں ترمیم کا، وہ سارے رولز فالو کیے جائیں گے۔ اور یہ ارکان پارلیمنٹ نے، اور پارلیمنٹ کون ہے؟ عوام کی نمائندہ، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آئین میں درج ہے کہ آپ نے اگر سسٹم تبدیل کرنا ہے، آئین میں امینڈمنٹ ہونی ہے تو طریقہ کار کیا ہے۔ وہاں پہ وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اہم مسئلے پہ عوام سے کے پاس جا سکتے ہیں ریفرینڈم کروانے کے لیے، وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے، ڈکٹیٹر کو نہیں ہے۔ غیر منتخب کسی بھی فوجی حکمران کو یہ اختیار نہیں ہے، پرائم منسٹر کو ہے، اور پرائم منسٹر یہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کو تبدیل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام سے ریفرینڈم کروا لیا جائے، تو پورے ملک میں ریفرینڈم ہوگا، پورے ملک کے آپ لوگوں کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس اختیار ہوگا، آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور پورا ملک اس میں شامل ہوگا، اور جو طریقہ کار باقی انتخاب کا ہوتا ہے، اس میں ریفرینڈم میں کیا ہوگا؟ ریفرینڈم میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ موجودہ نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلامی صدارتی نظام یا صدارتی نظام؟ یہ سوال پوچھا جائے گا عوام سے، عوام الناس سے، کروڑوں پاکستانی لوگوں سے۔ اگر کروڑوں پاکستانی شہری جو ایلیجبل ہیں ووٹ دینے کے، وہی ریفرینڈم میں ووٹ دیں گے۔ اگر ان کی اکثریت اس ریفرینڈم کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے اور اس سوال کو ہاں میں جواب دیتی ہے کہ جی بالکل ہم نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پارلیمان، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، پارلیمان، سینٹ اور قومی اسمبلی وہ باؤنڈ ہیں، ان پہ لازم ہے، ان پہ فرض ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق وہ آئین میں ترامیم کریں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب جب ہم نے یہ بات کی اور ہم نے اس بحث کو اوپن کیا کہ صدارتی نظام پہ بات ہو رہی ہے، تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ اتفاق رائے سے سارا کام ہوگا، جب آئین یہ اس بات کی اجازت دے رہا ہے تو الیکٹرانک میڈیا پہ اور یہ جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ پھر کیوں تحریکیں جمع کروا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، جبکہ اختیار تو عوام کے پاس ہے؟ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے 1973 کا آئین بنا، پارلیمان نے بنایا، پارلیمان سے منظوری ہوئی،
اس کے بعد اس آئین میں آج تک کئی ترامیم ہو چکی ہیں، 20 سے زیادہ ترامیم ہو چکی ہیں اس میں، اور 18ویں ترمیم میں تو بہت کچھ تبدیل کیا گیا۔ تو اگر پارلیمنٹ 18ویں ترمیم کر سکتی ہے، 8ویں ترمیم کا خاتمہ کر سکتی ہے، 8ویں ترمیم کو لا سکتی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اصل میں ذرا سنیے کہ چیخیں کن لوگوں کی نکل رہی ہیں، اور انہی کے ماؤتھ پیس جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے دوست جو ہیں اینکرز وہ کر رہے ہیں اور اس کو سازش کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ اوپن ڈیبیٹ ہے، شروع ہو گئی ہے اور کسی نہ کسی نکڑے جا کے لگ جائے گی اور اس کا منطقی انجام تک پہنچے گی۔ اب ان کو شبہ یہ ہے کہ یہ موجودہ پارلیمان، موجودہ وزیر اعظم کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ وہ ریفرینڈم کروا دیں، اور ریفرینڈم آپ کو پتہ ہے کہ عوام اس نظام سے اتنا تنگ آئی ہوئی ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پچھلے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 12% ٹوٹل لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، 12-14% نے، 85% لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے، اور جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں سے بھی 50% سے زیادہ لوگ باہر رہتے ہیں۔ وہ اس سسٹم سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے، عام شہریوں کو فائدہ نہیں دیتا، اور خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کو تو بالکل ہی فائدہ نہیں دیتا۔ بڑے بڑے شہروں کو مزید بڑا بڑا بنا رہا ہے، چھوٹے شہر مزید سکڑتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ سہولیات ہیں نام کی کوئی نہیں۔ یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، یہ صوبہ پنجاب میں بھی ہے، یہ صوبہ سندھ میں بھی ہے، یہ کشمیر میں بھی ہے، یہ گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ جو بڑے شہر ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، ہر سہولت موجود ہے۔ چھوٹے شہروں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ پینے کا صاف پانی کیا، نالیاں ہیں، گندی نالیاں، وہ سسٹم ہے۔ ابھی تک بھی گلیوں میں سیوریج کا سسٹم نہیں ہے۔ روزگار بڑے شہروں میں رہ جاتا ہے، نوکریاں بڑے شہروں میں رہ جاتی ہیں، چھوٹے شہروں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے لوگ تو آئے ہوئے ہیں تنگ۔ تو مسئلہ کیا ہے، کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے؟ تو یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں جی فیوڈلز۔ صدارتی نظام میں آپ کو معلوم ہے کہ صدارتی نظام صرف یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کی جگہ پہ صدر آ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدارتی نظام جب آئے گا تو اس کے مطابق یہ جو صوبے ہیں نیچے، صوبے بھی ختم ہو جائیں گے، صوبوں کی جگہ پہ ڈویژنل لیول پہ، ڈویژن کی سطح پہ آ جائیں گے، انتظامی لوکل مقامی حکومتیں آ جائیں گی، انتظامی یونٹ بن جائیں گے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ جن کو کہا جاتا ہے ڈویژن کی سطح پہ۔ مثلا سکھر ڈویژن ایک ہو جائے گا، کراچی ڈویژن ایک ہو جائے گا، آگے چلے جائیں لاڑکانہ ڈویژن ایک ہو جائے گا، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں آ جائیں ہزارہ ڈویژن ایک ہو جائے گا، اور پشاور ڈویژن ہو جائے گا، آگے مردان ڈویژن ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ڈویژنز میں تقسیم ہو جائیں گی علاقے جو ہیں۔ اور پنجاب میں چلے جائیں، پنجاب میں بھی یہی ہوگا کہ مختلف ڈویژن، اب تو پورے کا پورا صوبہ ہے اور 11-12 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کو 2 حصوں میں کر بھی دیا جائے پھر بھی وہ 6 کروڑ کا صوبہ ہوگا، 6 کروڑ کا، ایک 5 کروڑ کا۔ یہ ہے حالت، لیکن اس میں بہت چھوٹے یونٹ ہوں گے، اور اس میں صوبائی اسمبلیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صوبائی اسمبلیاں اس میں نہیں ہوں گی جن پہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سالانہ، اور یہ ڈبل سسٹم ختم ہو جائے گا۔ فیوڈل سسٹم اس میں نہیں رہے گا۔ پریزیڈنٹ کا انتخاب براہ راست ہوگا۔ پاکستان کے تمام ووٹرز جو ہیں، شہری، خواتینوں، حضرات، بوڑھے، جوان، سب وہ اپنا صدر کا انتخاب براہ راست کریں گے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انتخاب براہ راست الیکشن کے ذریعے ہوگا پورے پاکستان میں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے جناب، پہلے ایم پی ایز آ جاتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں، ایم این ایز آ کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے ایم این ایز کی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، عدم اعتماد آ رہا ہے، آج بجٹ منظور کروانا ہے، آج فلاں بل منظور کروانا ہے، آج فیٹف کے خلاف بل منظور کروانا ہے، اس پہ پھر بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑے لیول پہ عدالتی نظام تبدیل ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے، صدارتی نظام اگر یہ کنورٹ ہوتا ہے، موجودہ سسٹم صدارتی نظام ہے، اس کے مطابق پھر ہمارا عدالتی نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ پولیس کا سسٹم تبدیل ہوگا، نیا تعلیمی نظام آئے گا، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ صحت کا نظام، یعنی ہر سہولتیں نیچے چلی جائیں گی۔ جو اوپر پریزیڈنٹ ہوگا
اور اس کے نیچے کابینہ ہوگی اس کی، جیسے امریکہ میں فار ایگزامپل کانگریس اور سینٹ ہے، نیچے کچھ صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہونا شروع ہوئیں گی تو اس کے مطابق یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور یہی خطرہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں پھر اگلی بات ہے جو وراثت کا سسٹم ہے، یہ وراثتی اور موروثی سیاست، اس کا خاتمہ ہوگا اور پورے پاکستان سے ووٹ لینا پڑیں گے اور بہت کچھ ہوگا اگر یہ ساری ایکسرسائز ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو اپوز کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف تحریکیں جمع ہو رہی ہیں. پارلیمان کو اگر اختیار ہے تو بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو لہٰذا بڑے بڑے جو سیاسی خانوادے ہیں ان کو نقصان ہوگا اور یہ جو مونوپلی قائم ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اجارہ داری ختم ہو جائے گی. تو یہ سب کچھ ہونا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب اس طرح سے یہ رکنا نہیں ہے. اور کیونکہ ہم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھا، آئین میں طریقہ موجود ہے، آئین کو آپ بدل سکتے ہیں تو بدل دیں. یہ ہے معاملہ اور اس سے سب کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جاگیریں بنی ہوئی ہیں، یہ جاگیریں ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کرے بہت کچھ ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں پارلیمانی نظام یا موجودہ نظام کہہ لیں آپ، پارلیمانی نہ بھی ورڈ یوز کریں، جو موجودہ سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے، یہ اندر سے ہو چکا ہے کھوکھلا اور قرضوں کے تلے ہم ڈوب چکے ہیں. اس لیے جی یہ ہو رہا ہے. ایک اور خبر لے لیں جی، اور وہ خبر ہے ریکوڈک کیس. بڑا مشہور و معروف ہے. یہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں، اور ہمارے پاس چونکہ صلاحیت نہیں ہے ٹیکنیکل، ہم اس کو نکال نہیں سکتے، بہت بڑی بڑی کانیں ہیں. تو اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا پچھلے ادوار حکومت میں، اور ہوا یہ کہ جو پرائیویٹ کمپنی کو، غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، اس میں 75% شیئر اس کا دے دیا گیا اور پاکستان کا شیئر رکھا گیا صرف 25%. وہ معاہدہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور وہ معاہدہ کینسل ہو گیا. پھر ٹیتھیان کمپنی جس کو دیا گیا تھا یہ چلی گئی عالمی عدالت میں، وہاں پہ $10 ارب کا پاکستان کو ہرجانے کا کیس پاکستان کے خلاف ہو گیا. $10 ارب کا. اب پاکستان $10 ارب کہاں سے لائے؟ اب موجودہ گورنمنٹ نے، ہماری ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور عسکری قیادت نے بھی اور سول قیادت نے بھی، تینوں نے مل کے یہ نیگوشیٹ کیا اسی کمپنی کے ساتھ، ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ، اور اب معاملہ ہو گیا ہے طے. فروری میں معاہدے پہ دستخط ہونے، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اس میں نیا ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ ہے کہ 50% پاکستان کا ہوگا، یعنی کہ 25% صوبے کا، 25% وفاق کا اور 50% ملے گا کمپنی کو، ٹیتھیان کمپنی کو، جتنا بھی کام کیا جائے گا. $10 ارب کا جو جرمانہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ تلوار لٹک رہی تھی اور قانونی کیس مقدمات سارے ختم ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو کہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے ایک چھوٹے سے علاقہ ہے، قصبہ ہے، اور اس کو بولتے ہیں ریکوڈک، وہاں پہ موجود ہے. اور یہ دنیا کا یہ 5واں بڑا ذخیرہ ہے سونے کا، دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ سونے کا. اور اگر صرف یہی ایک پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہو جائے اور ہم عللوں تللوں سے اور کرپشن سے فری اس کو آگے بڑھائیں تو صرف ریکوڈک جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے سارے قرضے اتار سکتا ہے بلکہ پاکستان کو خوشحال، بلوچستان کو خوشحال کر سکتا ہے. تو یہ ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اور یہ علاقہ مزید جو اس کی ڈیٹیل ہیں، چاغی جو ہے یہ ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب نوکنڈی سے 70 کلومیٹر شمال مغرب میں صحرائی علاقے میں واقع ہے. اور یہ علاقہ ٹیتھیان کی پٹی پہ واقع ہے جو ترکی اور ایران سے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایک معاہدہ ہو گیا جی، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. فروری میں یہ اس پہ دستخط ہونے ہیں اور یہ دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر عالمی عدالت کو بھی بتایا جائے گا. دونوں پاکستان، حکومت پاکستان اور ٹیتھیان کمپنی جو ہے اس پہ قانونی چارہ جوئی ختم کر دیں گے، مقدمات ختم کر دیں گے اور اس پہ کام شروع ہو جائے گا. یہ ہیں 2 اچھی خبریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.